ناظرین، انٹرنیٹ نے اور فیس بک نے دنیا میں جو جغرافیائی سرحدیں ہیں ان کی تقسیم کو ورچولی ختم کر دیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھارتی شہر احمد آباد میں ایک 23 سالہ مسلمان لڑکی عائشہ نے جس طرح جہیز کی وجہ سے دل برداشتہ ہو کر دریا میں کود کر خودکشی کر لی، اور اس خودکشی کرنے سے پہلے اس نے جو اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا اس نے لوگوں کے دل چیر کر رکھ دیے۔ جہیز کی وجہ سے نہ جانے کتنی ہماری جوان لڑکیاں ہیں جو شادی کے انتظار میں بوڑھی ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا رشتہ صرف اس لیے نہیں ہو پاتا کہ ان کے ماں باپ جہیز نہیں دے پاتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جہیز اپنے آپ میں لعنت ہے یا جہیز کو لعنت بنایا گیا ہے؟ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ تھائی لینڈ جائیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ 2 کروڑ روپے کا گھر بنائیں، اس میں رہیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ اگر آپ کی جیب میں پیسے ہیں تو آپ 50 لاکھ کی گاڑی چھوڑ کر 1 کروڑ کی گاڑی میں گھومیں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن اعتراض کیا جاتا ہے جب جہیز مانگا جاتا ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو اس پر کوئی بھی کامن سینس رکھنے والا آدمی قدغن نہیں لگاتا، اعتراض نہیں کرتا۔ اعتراض تب کیا جاتا ہے جب جہیز کو باقاعدہ ایک مطالبے کی شکل دے دی جاتی ہے، باقاعدہ ایک فہرست تھمائی جاتی ہے لڑکے والوں کو کہ یہ کچھ اگر آپ دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں یہ رشتہ قبول نہیں ہے۔ اس مینس کو لڑنے کے لیے، اس برائی کا خاتمہ کرنے کے لیے کیا قانون سازی ہونی چاہیے، کیا ذہن سازی ہونی چاہیے، اور کس طرح سے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس برائی کے خاتمے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ ناہید بیگ، معروف سماجی کارکن ہیں، لائر بھی ہیں۔ ناہید، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ محترم پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں، معروف مذہبی اسکالر ہیں اور CEO ہیں الامین اکیڈمی کے۔ ضیاء صاحب، بہت بہت شکریہ۔ میں ضیاء صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ ویڈیو شاید آپ کی نظر سے بھی گزری ہو کہ بھارتی شہر احمد آباد میں ایک 23 سالہ مسلمان لڑکی عائشہ نے صرف اس لیے خودکشی کر لی کیونکہ وہ اپنے سسرال میں رہ کر جہیز کے مطالبات کی وجہ سے اتنی تنگ تھی کہ اس نے یہ دنیا چھوڑ دینا مناسب سمجھا۔ ضیاء صاحب، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع ہے آپ کا بہت ہی اہم موضوع ہے اور وقت کی نبض کے مطابق آج کا موضوع ہے۔ دیکھیے، نکاح جو ہے جتنا اسلام نے اس کو آسان بنایا، اتنا ہی ہم نے جس معاشرے میں ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم نے اس کو بہت ساری جو رسومات ہیں اس میں الجھا دیا۔ نکاح ہے کیا؟ یعنی کہ نکاح کے بعد ہی جہیز کا مطالبہ ہوتا ہے نا۔ نکاح بہت ہی سادہ سا فارمولہ ہے، اور اس سادہ فارمولہ کے بعد اسلام نے ولیمے کا اہتمام کرنے کا کہا۔ اسلام کے اندر کوئی بارات کا تصور نہیں ہے کہ 200 بندہ جائے، 500 بندہ جائے۔ یہ ہندو کلچر ہے۔ یہ ولیمہ ہے اور نکاح کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ فلاں بچی یا بچے نے یہ شادی کی ہے، یا دو جو خاندان آپس میں ملنے جا رہے ہیں ان خاندانوں کے ملنے کی اناؤنسمنٹ ہے، خوشخبری ہے اور خوشی کا موقع ہے۔ آج جب ہم نے نکاح کو 15 روزہ تقریبات پر لے گئے ہم، اور اس کے اندر اس سے پہلے جہیز نکلا، پھر اس کی ڈیمانڈ نکلی، خاندان والوں نے، ماں نے، باپ نے سب کچھ محنت کرنے کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے 25-30 سال، وہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ بچی جس دن پیدا ہوتی ہے اسی دن اس کے جو جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے، ماں کو اسپیشلی اس کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ سب اسلام سے دوری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی بندہ نکاح کا پیغام لے کر آئے اور اگلا جو نکاح قبول کرنے والا ہے یعنی کہ بچی والے ہیں وہ دیکھیں کہ کیا ان کا دیندار ہونا، ہم معیار ہونا، یعنی کہ ہم پلہ ہونا علم کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے، پھر اس خاندان والوں کا جو آپس میں
رہن سہن ہے وہ کیسا ہے، تو اس نکاح کو قبول کر لیا جائے، یعنی کہ اگر نظر مناسب لگے، اور اگر قبول نہیں کیا جائے گا، میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، جب اس نکاح کو قبول خدا نہ خواستہ نہیں کیا جائے گا، اچھے جوڑے کی جو آپس میں رضامندی ہے، جو والدین کی ذہنی ہم آہنگی ہوئی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، تو پھر یہ جہیز کے معاملات، یہ مداخلت، یہ مطالبات آتے ہیں۔ جب اسلام نے کہہ دیا، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات پاک نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا، جہیز سے مراد ضروری جو تحفہ دیا کہ بیٹی گھر سے رخصت، زبردستی نہیں تھی لڑکے، کوئی ہرگز نہیں، کے باپ کی خوشی ہے، ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، اور پوری عمر دے سکتے ہیں بیٹی کو، لیکن جہیز جب ہم دیتے ہیں تو خدا را ہم جہیز دینے سے پہلے کوئی ایسا ضابطہ بنے کہ جو اس بیٹی کا شریف حق بنتا ہے، جو والدین بھائیوں بہنوں کے اوپر فرض ہے جائیداد میں سے حصہ دینا، وہ دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو جہیز کی ڈیمانڈ کرنا شرعاً حرام ہے، اور بیٹی کی زیاد صاحب ذرا چھوٹی سی بات ہے، زیاد صاحب مجھے ناہید کے پاس جانا ہے، زیاد صاحب رکیے گا، نہیں میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں۔ بہت ہی اہم گفتگو کا آغاز کیا ہے ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے۔ ناہید، ہوتا یہ ہے کہ اب پاکستان کے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ہم نے بیٹیوں کو جہیز دے دیا تو اس وجہ سے اب ہم انہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیں گے، اب ان کی جو حق ہے جائیداد میں وہ اپنے شوہر کی جائیداد کا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بہت ساری جو بہنیں ہیں وہ مجبوراً اور بظاہر خوشی سے اسٹامپ پیپر پہ اپنے بھائیوں کے حق میں جائیداد سے دستبردار ہو جاتی ہیں کہ ہمارے بھائیوں نے ہماری شادی پر اتنا خرچ کیا تھا، اتنا جہیز دیا تھا۔ ناہید، کیسے دیکھتی ہیں آپ اس ٹینڈنسی کو؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اویس صاحب کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ شروع سے ہو رہا ہے، پاکستان بننے سے بھی بہت پہلے سے یہ کام ہو رہا ہے کہ جو بھی مرد ہوتا ہے وہ اپنی فیمیل جب وہ بیاہ کے ایک دفعہ چلی جاتی ہے تو اس سے یہی کہا جاتا ہے کہ اب اس کا یہاں پہ کوئی لین دین نہیں ہے، اور اس کے اوپر سے جو اس کو جہیز میں یا اس کی شادی میں جو بھی گفٹس، برائیڈل گفٹس جو دے دیے ہیں، بس یہ اس کا حصہ دے دیا گیا۔ جب پاکستان بن گیا تو اس کے بعد ہمارا ایک ایکٹ آ گیا تھا جس کا نام ہے پروہیبیشن آن ڈاوری اینڈ برائیڈل گفٹس، ان کے ایکٹ کا آ گیا تھا۔ یہ ایکٹ موجود ہے؟ جی، ایکٹ موجود ہے، اور یہ 1976 کا ہے، اور اس میں یہ باقاعدہ لکھا گیا ہوا ہے کہ ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ نے سرٹن اماؤنٹس تک جو ہے جو بھی ایکسپینڈیچرز ہیں، اور جو آپ نے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اتنا ایکسپینڈیچر کرنا ہے اور اتنا جو ہے برائیڈل گفٹس آپ دے سکتے ہیں۔ مطلب جہیز ایک لعنت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس چیز کو ریسٹریٹ کرنے کے لیے، تاکہ معاشرے میں جو یہ برائی بڑھتی تھی۔ ایڈوکیٹ ناہید، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک ریاست یا ایک حکومت مجھے کیسے بتا سکتی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو شادی پر کیا اور کتنا دینا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، تو تاکہ نمود و نمائش نہ ہو، اور اس جو آپ نے جو دینا ہے، جس طرح ہم ابھی نقشبندی صاحب جو فرما رہے تھے، لیکن اگر وہ یہ بھی بتا دیتے کہ جب ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح جب ہوا تھا نا، تو حضور نے بھی ان کو کوئی خالی ہاتھ نہیں بھیجا تھا۔ یہ کہا ہے انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو کچھ چند ایسی اشیاء ساتھ دی تھی جس سے وہ اپنے گھر میں اپنے جو بھی ان کا ریزیڈنس تھا، ابورڈ تھا، وہاں وہ لے جا سکے اور وہاں اپنی زندگی شروع کرے۔ اسی طرح ہر طبقہ پاکستان میں اپنی حیثیت کے مطابق ماں باپ اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اپنی خوشی سے دیتے ہیں۔ اب پرابلم وہاں خوشی کے اوپر آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہے؟ اس پہ تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ اعتراض اس وقت آتا ہے جب اس کی حیثیت سے بڑھ کے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اب وہ اس ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے ریسٹرکشن ہے، اور یہ جو شو آف ہوتا ہے کہ آپ نے ایکسیسو ایکسپینڈیچرز اور جو نمود و نمائش ہے اس کے اوپر بھی ریسٹرکشن ہے، وہی اس ایکٹ کے تحت ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تاکہ جو آگے آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کی ایک تو ویسے بھی مورلی دل آزاری ہوتی ہے، اور آگے ایک ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو 2 کروڑ کی کوٹھی میں رہ رہا ہے تو ایک جھونپڑی میں رہنے والے کی دل آزاری تو ہوگی نا۔ ایک بندہ جو پیدل ننگے پاؤں جا رہا ہے، اگر اس کے آگے سے لینڈ کروزر گزرے گی تو اس کی تو دل آزاری ہوگی نا۔ تو یہ تو کوئی آبجیکٹیو لمٹ تو نہیں ہے جس
جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ اپنی مرضی کی کوئی چیزیں استعمال ہی نہیں کر سکتے؟ نہیں، میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نمود و نمائش نہ کریں ایکسیسو اس طرح سے جو ہمارے لا کے تحت ہے. ورنہ تو دیکھیں آپ اپنے گھر میں جو مرضی کھائیں، لیکن اگر آپ کسی کو شو کرنے کے لیے وہ کھا رہے ہیں وہ غلط ہے. وہ تو ہر لحاظ سے ہی غلط ہے. آپ کے پاس جو وسائل ہیں آپ ان کو اس کے تحت جو بھی کام کرتے ہیں وہ تو لیگل ہے، وہ تو آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے. آپ جس طرح مرضی شادی کریں، چاہے آپ اپنے 1 لاکھ کے جوڑے میں کریں، 1000 کے جوڑے میں کریں، یہ تو آپ کی. لیکن آپ کسی کی ڈیمانڈ پہ فورس کر کے کہیں سے ادھار یہ نہ کریں. یہ بتائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری لڑکیوں کی شادیاں صرف اسی لیے نہیں ہو پاتی کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ جہیز کا انتظام نہیں کر پاتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں جو نکاح ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں جو دیگر برائیاں ہیں ان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جانا چاہیے، اور اگر کیا جانا چاہیے تو کیسے؟ ضیاء صاحب، جہیز کے اوپر پابندی کے اوپر عمل درآمد کیسے کرایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ناہید تو کہہ رہی ہیں کہ ایک 1976 کا ایکٹ موجود ہے جس کو شاید حکمرانوں کو بھی نہیں پتا ہوگا موجودہ کہ یہ ایکٹ موجود ہے، کیونکہ وہ خود یہی کرتے ہیں. اب اسمبلی میں دیکھیے یہ بہت ہی اچھا ہماری بہن نے بتایا. اس موضوع کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. اس آئین کا مجھے بھی آج ہی پتا چلا. اس آئین کی آگاہی مساجد سے، مدارس سے، یونیورسٹی سے، کالجز سے کیوں نہیں ہوتی؟ اور وہ جو والدین ہیں، اگر کچھ جو ڈیمانڈ کرنے والا ہے، جو حد سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو اس سے نکاح ہی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی سب جو کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے اس کا لالچ تو پہلے دن سے سامنے آ گیا. اس کو اپنی بیوی سے پیار نہیں ہے، اس کے مال سے پیار ہے. تو والدین سے کچھ چاہیے بنیادی طور پہ کہ وہ ایسے جتنا چاہے اچھا خاندان ہو، وہ ظاہری طور پہ تو اچھا نظر آئے گا آپ کو، لیکن اندر سے اتنا ہی غلیظ خاندان ہوگا. یہ میں لفظ میرے سخت ہیں، لیکن ہمیں اس پہ سوچنا چاہیے. انسان اور جو قومیں ہوتی ہیں وہ بلڈنگ والوں سے نہیں بنتی، وہ بڑی بڑی کوٹھیوں سے نہیں بنتی، وہ جھونپڑی بھی. مذمت آپ بھی کرتے ہیں، مذمت ناہید بھی کرتی ہیں، مذمت جو مطالبے کی معاشرے کا ہر پڑھا لکھا شخص بھی کرتا ہے. ساتھ ہم اپنا یہ رائٹ بھی اسرٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے اپنی بہنوں بیٹیوں کو جو دیں اس کے اوپر ہمیں کوئی روکا ٹوکا نہ جائے. لیکن جو لڑکے والوں کا مطالبہ ہے وہ غلط ہے. اگر ضیاء صاحب ایک سیکنڈ، عرب کے اندر یعنی سعودی عرب کے اندر، متحدہ عرب امارات میں، قطر میں، بحرین میں، آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا کہ شادی جب طے ہوتی ہے تو لڑکی کے والد کو ایک بہت بڑی رقم پیمنٹ کی شکل میں دی جاتی ہے، اور باقاعدہ والدین وہاں پر فخر کرتے ہیں کہ میری بیٹی جو ہے اس کی وجہ سے مجھے اتنے پیسے ملے. ضیاء صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اصل میں جو لڑکا ڈیمانڈ کر رہا ہے، اگر اس کی جو تربیت ہے اخلاقی بنیادوں پر کی جاتی، اس کو ڈگری نہ دی جاتی، اس کو اخلاق کی ڈگری دی جاتی، تو وہ ڈیمانڈ نہ کرتا. جو یہ ہمارے معاشرے میں ہے نا کہ بڑھ چڑھ کر پیش کرنا، یہ تباہی ہے. یہ جو خاص طور بچیوں کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر دیکھیے والد جو ہے، اس دنیا کے ہر والد کی یہ خواہش ہے، ہر ماں کی یہ خواہش ہے. بھائیوں کو تو ہو سکتا ہے کہ اگر اپنی وہ بیوی کی باتوں میں خدا نخواستہ آ جائے، والد اور ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کی اچھی جگہ شادی کرے اور اچھا سے اچھا اس کو سامان. اسلام نے ہمیشہ ضیاء صاحب سنیے گا، اسلام نے ہمیشہ اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے تاکہ جو نئے اور پیچیدہ معاشرتی مسائل ہیں ان کو علماء کرام کی رہنمائی کی روشنی میں حل کیا جا سکے. تو کیا علماء کرام کا کوئی اس کے اوپر اجتہاد ہو سکتا ہے، کوئی فتویٰ آ سکتا ہے کہ لڑکے والوں کی جانب سے اگر جہیز کا مطالبہ کیا جائے گا تو وہ خلاف شرع ہوگا، کیونکہ اس سے بہت سارے جو خاندان ہیں وہ بسنے سے رہ جاتے ہیں؟ ضیاء صاحب دیکھیے دنیا کا نا جو اسلامی ریاست ہو یا پوری اقوام، جو ہم نے جن ممالک کو دیکھا ہے ترقی کرتے ہوئے، جب کسی اسٹیٹ کا آئین بنتا ہے نا وہ اجتہاد ہی ہوتا ہے. یہ جب اس آئین بنا ہوگا، ہمارے بڑے مفتیان کرام سے اس موضوع پہ مشاورت لی ہوگی. اجتہاد ہو چکا ہے، آئین موجود ہے، عمل درآمد کی ضرورت ہے. ہر بات اجتہاد کیا ہوا ہے؟ دیکھیے جب یہ آئین بن گیا، جہیز کا مطالبہ کرنا غلط ہے. جب یہ آئین بن گیا تو اجتہاد ہو گیا.
ریاست نے فیصلہ ریٹن دے دیا، علماء اکرام نے، عوام نے اس کو قبول کیا۔ نہیں ضیاء صاحب یہاں پر ایک پرابلم ہے، ضیاء صاحب یہاں پر ایک پرابلم ہے، ایسا بات سنیں نا، اب ذمہ داری جنہوں نے اس آئین کو نافذ کرنا ہے، اب نافذ کرنے والوں کی ضیاء ذمہ صاحب داری قانون بنتی تو ہے۔ یہ بھی ہے، ضیاء صاحب قانون تو یہ بھی ہے کہ پاکستان میں صوبہ سندھ میں 18 اور بقیہ صوبوں میں 16 سال منیمم ایج ہونی چاہیے لڑکی کی شادی کے لیے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جے یو آئی فے کے ایک ایم این اے نے ایک 14 سالہ لڑکی سے نکاح کیا تو باقاعدہ فواد چودھری کی جانب سے بھی کہا گیا، تو اس وقت جو شریعت ہوتی ہے اس کو جواز بنایا جاتا ہے کہ جناب شریعت میں اس کی اجازت ہے، لیکن وہ خلاف قانون ہے۔ اب جہیز کے معاملے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون کے اوپر عمل درآمد کرایا جائے، اس پر شریعت خاموش ہے، یہ ڈائیکاٹمی کیوں ہے ضیاء صاحب؟ آئین جو بھی توڑے وہ عالم دین ہو یا کوئی بھی بندہ ہو، اس کی گرفت ہونی چاہیے۔ آپ قانون کہنا چاہ رہے آئین کو نافذ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اگر کسی ایک فرد کی وجہ سے اسلام کے اوپر یا اہل اسلام اور اہل دین والوں کے اوپر اپنے الفاظ اٹھیں، زبان کھلے، تو اس جس بندے کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس بندے کو قانون کی گرفت میں لانا ریاست کی ذمہ داری اور فرض ہوتا ہے۔ میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر اس وقت فاطمہ چدھڑ موجود ہیں، چیئرپرسن ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کی۔ فاطمہ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہاں آج کے پروگرام میں ہم جہیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جہیز کے مطالبے کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں بیٹیاں ایسی ہیں جن کے گھر بسنے سے رہ جاتے ہیں۔ آپ سمجھتی ہیں فاطمہ ایک خاتون کے طور پر کہ اس معاملے میں قانون سازی یا لیجسلیشن سے لوگوں کے رویے تبدیل کیے جا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں یہاں پہ لیجسلیشن سے ہم لوگوں کے رویے کیسے بدل سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی ہم اگر اپنے دین کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہیں حضرت فاطمہ زہرا، آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا جہیز اپنی بیٹی کو دیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کے ہم نے یہ جو جہیز ہے بیسیکلی ہندوؤں میں اسے دہیج کہا جاتا ہے، اور وہ بیٹی کو اس لیے اتنا زیادہ دیا جاتا تھا کہ اس کی وراثت میں اسے حصہ نہ دیا جائے، تاکہ اسے دہیج دے کے اسے فارغ کر دیا جائے۔ لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں یہ لوگوں نے جو غلط پریکٹس شروع کی، اسلام میں یہ ہے کہ بیٹی کو وراثت میں حصہ دیا گیا ہے۔ جہیز جتنا اس کا پیرنٹس کی استطاعت ہو، کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے، جتنی استطاعت ہو وہ اپنی بیٹی کو اپنی خوشی میں اس کے ساتھ تحفے کے طور پہ کچھ چیزیں دے۔ صرف مطالبہ کرنا غلط ہے، مطالبہ کرنا غلط، ٹھیک ہے، یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کسی دین اور مذہب میں نہیں ہے یہ بات لکھی۔ اچھا مجھے فاطمہ مجھے یہ بتائیے گا، فاطمہ مجھے یہ بتائیے گا، جب لڑکی والوں سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ آپ گاڑی دیں، بنگلہ دیں، یہ الیکٹرانکس کا سامان دیں، بہت ساری جذباتی جو ویڈیوز بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ لڑکی والے وہ ڈیمانڈ پورا کرنے کے اوپر آمادہ ہی کیوں ہوتے ہیں جب انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ لڑکے والے لالچی ہیں؟ فاطمہ دیکھیں میں تو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے جو لوگ اس طرح کی ڈیمانڈ کریں کہ آپ ہمیں گاڑی دیں یا ہمیں جہیز کی لسٹ ہے تو یہ دیں، ان لوگوں سے رشتہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن لوگ کیوں کرتے ہیں؟ لوگ کیوں اس لسٹ کے آگے سر جھکا دیتے ہیں اور اس لسٹ کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، بینک سے قرضہ پکڑتے ہیں، لوگوں سے ادھار مانگتے ہیں، اپنے ایسٹس بیچتے ہیں؟ جو لوور میڈل کلاس گھرانے ہوتے ہیں وہ مانتے کیوں ہیں شرط یہ؟ فاطمہ کیا جو جہیز ہوتا ہے وہ ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کی ضمانت ہوتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ہمارا سوسائٹی کا پرابلم ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ لوگ ایک تو بیٹی جیسے پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی ماں اس کا جہیز بنانا شروع کر دیتی ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کریں، اس کو اچھی ایجوکیشن دیں اور اسے انڈیپینڈنٹ کریں۔ جہیز یہاں پہ بہت سی ایسی خواتینوں کی اگزامپل بھری پڑی ہے جن کے نام جاگیریں تھی، مربع تھے، لیکن ان کی سکھ کی زندگی نہیں تھی۔ آپ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت اور اسے اچھی لائف دینے کے لیے اس کی ایجوکیشن کے اوپر زور دیں اور اسے اپنے پیروں پہ کھڑا کریں۔ دیکھیں وائلنس بھی خاتون کے اوپر تب ہوتا ہے جب وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کسی کے اوپر۔ ٹھیک
فاطمہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناہید یہ ساری گفتگو آپ بھی سن رہی ہیں کہ اب یہاں پر بات ہو چکی ہے کہ جب جہیز دے دیا جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ اب اسے جائیداد میں حصہ نہیں دیا جائے گا, اور اگر دیا جائے گا تو بقیہ جو فیملی ممبرز ہیں ناہید ان سے کم دیا جائے گا. کیسے کمنٹ کریں گی اس پر آپ؟ اچھا, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی تھی نا کہ یو اے ای میں, عرب امارات میں جو ہوتا ہے, اس طرح کا ہمارا یہ صوبہ سرحد میں جو آج کل کا کے پی کے ہے, پٹھان جو بھی مکسڈ بریڈ ہے وہاں پہ رہتی ہیں, وہ لوگ یہی کرتے تھے. اور اس میں یہ کوئی فخر کی بات نہیں جی کہ میری بیٹی کی وجہ سے مجھے ملا, بلکہ یہ بیٹی بیچنے کے مترادف ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ اگر بیٹی کسی کے ساتھ پسند کرتی ہے یا کسی سے شادی کرنا چاہتی ہے, اگر وہ باپ کی ڈیمانڈ کے مطابق پیسہ نہیں دیتا تو وہاں اس کا رشتہ نہیں ہوتا. اچھا, اس رسم کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھاتا؟ نہیں اٹھاتے ہیں, ہم لوگ اٹھاتے ہیں, کیوں نہیں اٹھاتے, ہر کوئی اٹھاتا ہے, لیکن ان کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے. ان کے پارٹی لیڈر کو چاہیے تھا اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتا اور بتاتا ان کو. وہ اس کو ان کو خود بھی جو ہے نا پی ڈی ایم میں ان کو چاہیے جس کے ساتھ وہ خود کھڑے ہوتے ہیں نا, ان خواتین کو بھی میں اس پوائنٹ پر واپس آؤں گا آپ کے پاس. مجھے ضیاء صاحب یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ہم نے جہیز کے مطالبے کی مذمت کر دی, ہم نے یہ بھی اسٹیبلش کر دیا کہ اگر باپ یا بھائی اپنی خوشی سے اپنی بہن یا بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے اوپر دین کو کوئی اعتراض نہیں, ٹھیک ہے نا ضیاء صاحب؟ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے ضیاء صاحب کہ جب ایک امیر باپ اپنی بیٹی کو 2 کروڑ کا بنگلہ دیتا ہے, جب ایک امیر بھائی اپنی بہن کو 2 کروڑ روپے کی گاڑی دیتا ہے, تو نمود و نمائش تو وہاں پر بھی آتی ہے نا ضیاء صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو جہیز کا معاملہ ہے نا کہ بیٹی کو دے دیا, تو اس موقع پہ ہمیں اس بات کی اویئرنیس دینے کی بھی ضرورت ہے کہ جس بیٹے کی آپ شادی کر رہے ہو, اس بیٹے کی شادی پہ جو خرچ آیا ہے, جو دلہن کو آپ نے سونا پہنایا ہے, جو اس کے دولہا کے لیے برات کے اہتمام کے لیے خرچ کیا ہے, وہ بھی تو اسی طرح ہے نا. پھر بیٹے کے لیے بھی کہیں کہ بیٹا ہم نے آپ کو بھی جو خرچ کرنا تھا کر دیا, جو جہیز دینا تھا دے دیا. ٹھیک بات ہے, صرف برابر رکھیں. اب بیٹے کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو وہ بہن, اور خاص طور میں یہ کہوں گا کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے والدین نے اپنی بہنوں کا حصہ نہیں دیا تھا تو ہمیں آج اپنی پھپھو جو ہیں ان کا حصہ ہمیں دینا چاہیے. اور جب ہم اپنی پھپھو کا حصہ دیں گے تو اس کا اثر ہمارا جو بیٹا ہے, جو ہماری اولاد ہے اس وقت. لیکن ضیاء صاحب میں نے یہ نہیں پوچھا تھا, میں نے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم اپنی خوشی سے دیتے ہیں تو وہ بھی تو نمود و نمائش ہوتی ہے. نہیں دیکھ, اس کا جو پھپھو کو جب حصہ دیں گے, ہاں دے دیں گے, بے شک وہ دنیا میں بھی نہ ہو, لیکن اس کے جو بیٹے ہیں, جو اس کی بیٹیاں ہیں, اس کو حصہ دینا چاہیے. کیا کھاتے ہیں آپ؟ تو اب اس کے بعد بات یہ ہے کہ اب اس کا اثر ہمارے اولاد کے اوپر آئے گا. کہاں رہتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہاں تھے آپ؟ میں آپ کے ساتھ ہی رہتا ہوں. جب ہماری اولاد کے اوپر اثر آئے گا تو لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ کے والدین نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا ہے ایک جہیز کی وجہ سے, تو آپ کو اپنی پھپھو کو ڈھونڈ کر انہیں اس کا حصہ دینا چاہیے. اگر وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے تو ان کے بچوں کو ان کا حصہ دینا چاہیے. ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے انتہائی خوبصورت بات کی. ناظرین, جہیز کے حوالے سے مزید بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر مجھے ایک بریک لینی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جہیز کے حوالے سے, اور یہاں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے ضیاء الحق نقشبندی صاحب نے ایک بہت خوبصورت میسج دیا کہ اگر آپ کے والدین نے اپنی بہنوں کا جائیداد میں حصہ نہیں دیا جہیز کی وجہ سے, یا اس کے اندر جہیز کا فیکٹر انوالو نہیں تھا, تو بھی آپ کو ان کا جائیداد میں حصہ دینا چاہیے. ناہید, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو جہیز ہے وہ جب گفٹ کی شکل میں ہوتا ہے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا, لیکن وہ جب مطالبے کی شکل میں ہوتا ہے, جہیز کے مطالبے کی شکل میں ہوتا ہے, تو وہ اصل میں خرابی کرتا ہے. تو اس کا بڑا سمپل سا حل نہیں ہے کہ جو لوگ یہ مطالبہ کریں ان سے رشتہ ہی نہ کریں؟ ایک تو بات یہ کہ اس کا رشتہ نہ کریں یا رشتہ کریں, بات یہ کہ جو چیز تحفے کے طور پہ آ جاتی ہے اس میں بھی دیکھیں 3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں کہ جس میں آپ خوشی سے تحفہ دیتے ہیں, آؤٹ آف لو اینڈ افیکشن دیتے ہیں, اور اس کے عوض آپ اس سے کچھ نہیں لیتے ہیں, کیونکہ وہ آپ جیسے ماں بیٹے کو دیتی ہے, ماں بیٹی کو دیتی ہے, بہن بھائی, بھائی بہن کو, مطلب آپ کا ایک انر سرکل ہے. نیوکلیئر فیملی کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہی گفٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ گفٹ
تب ہوتا ہے جب آپ کسی کے نکاح میں چلے جائیں اور نکاح سے آپ کی قبولیت ہو جائے, تو وہ ایک گفٹ کے طریقے سے آ رہی ہوتی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جہیز کو ایز اے گفٹ کا نام دیا جائے, تو اگر آپ اس کو گفٹ دے رہے ہیں تو اس میں کوئی قباحت تو ہے ہی نہیں. آپ دے سکتے ہیں گفٹ, نہ قانوناً اس کے اوپر کسی قسم کا بار ہے اور نہ دینی طور پہ ہے. لیکن اس میں بھی تو نمود و نمائش ہوگی نا. نہیں, نمود و نمائش کر کے اگر آپ دیں گے تو اس میں جو ہے یہ مورلی جو ہے وہ غلط ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن یہ ہو رہا ہے. اسی کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمارا ایکٹ ہے, اسی کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے ہمارا قانون ہے. ہماری ایک کولیگ کی شادی ہوئی, تو وہ جب شادی کی چھٹیوں کے بعد واپس آفس آئیں تو انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر نے ان سے یہ کہا کہ اس کے دوست کی جب شادی ہوئی تھی تو لڑکی کے باپ نے انہیں ملیشیا کا ٹرپ جو ہے وہ گفٹ میں دیا تھا, لیکن تمہارے والد نے ایسا نہیں کیا. تو میری کولیگ نے یہ کہا کہ جب میں نے اپنے شوہر کے منہ سے یہ بات سنی تو میرا دل بہت زیادہ بجھ گیا. ایسے حالات میں ضیاء صاحب کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ ایک جو شادی کا بندھن ہے وہ تو بن چکا ہوتا ہے, اور کوئی بھی انسان مکمل طور پر اچھا یا مکمل طور پر برا بھی نہیں ہوتا ہے, تو اس کو لیٹ گو کرنا چاہیے یا اس مسئلے کو کس طرح سے ریزالو کرنا چاہیے ضیاء صاحب؟ دیکھیے, اس میں میں دو باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ وہ بیٹی جس نے خاوند کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا, ماں کو چھوڑا, بھائیوں کو چھوڑا, بہنوں کو چھوڑا, اور اس گھر میں جہاں وہ پیدا ہوئی تھی وہ ننھے منھے پاؤں جب اس گھر میں چلتے تھے تو وہ باپ اور ماں اس پاؤں کو بھی چومتے تھے, پیار سے دیکھتے تھے. اگر وہ گرنے لگتی تھی تو پورا خاندان اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے, ہماری بیٹی کو چوٹ نہ لگ دے. وہ پھول ہوتا ہے, اس پھول کو جب دے دیا, اگر وہ بیڑیا اس پھول سے خوش نہیں ہو سکتا جس نے سب کچھ قربان کر دیا, تو پھر وہ اس ڈیمانڈ بڑھتی جائے. اچھا, اگر وہ جو پھول جو ہوتا ہے اس گھر میں جائے, ضیاء صاحب اسی کو ریسیپروکیٹ بھی کر لینا کہ وہ پھول جب اگلے گھر میں جائے, ان کا جو ماں باپ تھے ان کا بھی چھوٹا سا بیٹا تھا, پاؤں چلتا تھا, گرنے لگتا تھا تو اس کو تھام لیا جاتا تھا, لیکن اگر اس پھول کی زبان سے کانٹے نکلنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ وہ جو بیوی ہے وہ بھی اپنے شوہر کو اس کی ڈیو رسپیکٹ نہیں دے رہی. دیکھیے, پاکستان میں ہمیں نکاح کو بھی آسان کرنا چاہیے. نکاح کس طرح آسان ہے؟ ایسے مرد جو خود کفیل ہیں, جو دوسری اور تیسری اور چوتھی شادی کرنے کے خواہش مند ہیں اور وہ افورڈ کر سکتے ہیں, دوسری تیسری چوتھی, تو ان والدین کو ایسے جو ایک عالم دین بھی اپنی بات سنیں نا. اب ان بچی جو ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, تعداد بچیوں کی زیادہ ہے اور اسلام میں جائز ہے, نہ پیدا کریں, تو بیوی کی اجازت نہیں ہے نا, جو بیوی کی اجازت درکار نہیں ہوتی, جو پیدا ہو چکی ہیں ان کا کیا کرنا ہے. اور جو گھر میں بیٹھی ہیں جن کو آپ پورا کھانا نہیں کھلا سکتے, ان کی کفالت نہیں ہو رہی ہے, آپ دوسری شادی کرا دیں. میری بہن آپ کہہ سکتی ہیں, لیکن ان ماؤں سے جا کے ان والدین سے پوچھیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ان بچیوں کا کوئی رشتہ نہیں لیتا. نہیں ضیاء صاحب, اگر ایسے مرد, ایک بات بتائیے گا اویس بھائی, اگر ایسے مرد شادی اویس صاحب, اگر ایسے مرد اگر دوسری یا تیسری چوتھی شادی کے خواہش مند ہوں اور وہ ڈیمانڈ بھی کوئی نہ کریں, تو وہاں نکاح کرنے میں بھی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھیں, قانون تو کہہ رہا ہے, لیکن اسلام میں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ جو قانون کہے گا وہ ماننا چاہیے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو شریعت وہ ماننا چاہیے. قانون وہ ہے, قانون تو کہتا ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت چاہیے. میں دونوں سائیڈ پہ ہوں. اگر قانون ایکٹیو ہوتا ہے, نافذ کیا جاتا ہے, تو آپ نافذ کر لیں. جب نافذ ہو نہیں رہا, جب برائی بڑھ رہی ہے, اور برائی کو روکنا کیسے ہے, ان ماؤں کی آنکھوں سے آنسو کو کیسے روکنا ہے, ان ماؤں ان والدین کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اور ہمیں بچے دو پیدا کریں, پاکستان بڑھائیں, کوئی بیوی اپنے اوپر سوتن برداشت کرتی ہے. پاکستان میں کوئی بیوی اپنے اوپر سوتن برداشت کرتی ہے؟ ویسے وہ بھی تربیت آ جاتی ہے, جو دیندار ہیں, جو سلجھی ہوئی عورتیں ہیں وہ قبول کرتی ہیں, کیونکہ اللہ نے. آپ نے دوسری شادی کرنی ہے نقشبندی صاحب؟ اب مجھے ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک عالم دین کو بھی, میں آپ کی بات نہیں کر رہا, ایک ویسی ایک جنرلائز سٹیٹمنٹ تھی, اس سے اپنے داماد کی 4 شادیاں قبول نہیں ہوتی. کیا ہوتی ہیں ویسے ضیاء صاحب؟ یہ سوال تو کوئی نہیں, یہ تو مذاق کر رہے ہیں. نہیں, میں واقعی پوچھ رہا ہوں, کیا ایک عالم دین کو اپنے داماد کی 4 شادیاں منصوبہ بندی پہ ایک الگ سے پروگرام رکھیں, ٹھیک ہے, اس پہ انشاءاللہ تفصیل. فاطمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
जी जी फातिमा, यहाँ पर बात हो रही थी जहेज के हवाले से। ज़िया साहब ने ये कहा कि जहेज की वजह से जिन खवातीन की शादियां नहीं होती तो जो आगे लोगों को आना चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी शादी भी करनी चाहिए। आप समझती हैं फातिमा के पाकिस्तान के लॉ में पहली बीवी की इजाजत के बगैर अगली शादी की प्रोविजन मौजूद है फातिमा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब ठीक तक है। आपकी पहली बीवी आपको इजाजत ना दे, आप दूसरी जैसा शादी ये नहीं मसला कर है। सकते। दूसरी बात ये है कि देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की, लेकिन उन्होंने बैलेंस जी हाँ, लाइफ, उन्होंने एग्जैक्टली तवाज़ुन रखा। बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा कोई बंदा नहीं है, मैं आपको बताऊं, जो इस चीज जो आ हुजूर की तरह इंसाफ कर सके। कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक बात, कर ही नहीं सकता। ये बहुत हमेशा बड़ी ये बात होता की है है। ज़िया साहब इन्होंने। जी जी, देखिए, ये हमेशा ये होता है कि आप शादियां तो 2-3 कर लेते हैं, लेकिन ना आप बच्चों की प्रॉपर तरबियत कर पाते हैं, ना आप उन 2-3 खवातीन के अंदर बैलेंस कर पाते हैं और उनके हकूक पूरे अदा कर पाते हैं। लेकिन फातिमा, जो ज़िया साहब ने जहेज के मसले को रिजॉल्व करने के लिए ये सजेशन दी है कि जिन बीबियों की शादी जहेज की वजह से नहीं हो रही और जो पहले से शादीशुदा हजरात हैं वो दूसरे तीसरे निकाह में ऐसी औरतों को लेने पर बगैर जहेज के आमादा हैं, तो ये एक तरह से उन औरतों को भी बावर कराया जा रहा है कि जनाब हम आपसे तरस खा के आपसे शादी देखिए, मैं आपकी सॉरी बात यहाँ पे इंटरप्ट करूंगी। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे जो आलमे दीन है ये अवेयर क्यों नहीं लोगों को करते कि आप क्यों लोगों बेटियों से जहेज मांगते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने मजम्मत की है, उन्होंने मजम्मत की है, एग्जैक्टली। और फातिमा ऐसी नमूदो नुमाइश वाली शादियों में बाकायदा आलम दीन ही निकाह पढ़ाते हैं। हाँ, तो ये अवेयरनेस देने की बजाय, अपने सिलेबस में ये बात शामिल करने की बजाय, लड़के के माँ बाप को और उसके ब्रेन को टीच करने की बजाय कि भाई आपको अगर घर का एक फूल दे दिया, उन्होंने अपनी जिगर का टुकड़ा दे दिया, उससे आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, अब आप कह रहे हैं कि जहेज भी दे, और जहेज अगर नहीं दे पा रहे तो आप अपनी बेटियों को रखें, नहीं तो आप 70-70 साल बाबों से अपनी बेटियों की शादी करें। ये किस तरह की लॉजिक है, मुझे नहीं समझ आ रही। नाहिद, आप क्या समझती हैं कि अगर एक लड़की को, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में अहमदाबाद की आयशा का जिक्र किया जिसने अपने ससुराल के तानों की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर हालात इस नहज पर आ गए कि उसने बाकायदा वीडियो बनाई और फिर दरिया में कूद कर उसने खुदकुशी कर ली कि मैं अपने ससुराल के तानों का मुकाबला नहीं कर सकती। हमें अपनी बेटियों को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि अगर ससुराल में वो सेटल ना हो पाए तो अलहदगी हमेशा से एक मुश्किल लेकिन ऑप्शन के तौर पर जरूर मौजूद है। नहीं, सबसे पहले तो खवातीन की रजामंदी के बगैर उनका निकाह ना किया जाए। माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए भी ये काम कर रहे होते हैं कि जी हमने निकाह कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है, आप जिस तरह मर्जी है। खवातीन के लिए, ये अपनी बच्चियों के लिए हमेशा अपने घर का दरवाजा खुला रखें। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम आएगी उन्होंने अपने घर की तरफ ही देखना है। उनका ये एक जो है ना एक सपोर्ट जो है पीछे से वो कभी नहीं हटनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जैसे नक्शबंदी साहब कह रहे थे तो इनको चाहिए अवेयरनेस दें, जिस तरह फातिमा बता रही थी, अवेयरनेस दें, बताएं। नमूदो नुमाइश जहाँ पे हो रही होती है वहाँ ये लोग जाके कह दें कि हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, स्टेप ने ना ये कह दें कि हम नहीं ये काम करने देंगे, ये ठीक है। इसी तरह ये जो कह रहे हैं खवातीन इस तरह बैठी हुई हैं, इस तरह मर्द भी बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, निकम्मे बैठे होते हैं, जाहिल बैठे होते हैं और इस आसरे पे बैठे होते हैं कि हम वो कमा रही है खातून, वो ट्यूशन पढ़ा रही है, वो टीचर है, वो बैंक में है, वो शोबिज में है, वो एंकर है, ये इससे हम शादी कर लेंगे, ये जो कमा के लाएगी वही हम खाएंगे। तो इस चीज के ऊपर भी ये अवेयरनेस दें इन लड़कों को कि ये काम करें, मेहनत करें, तो इनका पार्टनर अल्लाह ने बनाया होता है, मिलेगा इनको जरूर। दूसरी बात जो अभी आपने कही कि उसने खुदकुशी कर ली, खैर मैं तो बहुत मजम्मत करती हूँ इस बात की, लेकिन इसके मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। इसमें सिर्फ आप ये ना देखें कि जहेज ही है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी हिस्ट्री होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्यों दिल बर्दाश्ता होगी जब उसके सब दरवाजे बंद कर दिए होंगे, वरना कैसे हो सकता है कि एक बेटी जो है माँ बाप की, तो क्या एक रोटी नहीं आप खिला सकते अपनी बेटी को? और ऑप्शन इस दीन ने हमेशा एक रास्ता खुला रखा है जिसको हम नहीं ऑप्ट करते। हम कहते हैं कि एक यूनिट है, जब एक दफा निकाह में आ जाए उसको जो है प्रॉस्पर करना चाहिए और इसको अल्लाह ताला ने बनाया होता है। ये एक बड़े स्वीट मोमेंट्स होते हैं, लेकिन अल्लाह ने ही वो रास्ता दिया है कि अगर इसमें कांटे आ जाएं इसी गुलदस्ते में तो फिर आप
باہر نکل آئے اس میں، اپنے آپ کو انجر نہ کریں۔ ضیاء صاحب، ہم مشرقی فیملی سسٹم کے اوپر بہت زیادہ فخر کرتے ہیں، لیکن اسی مشرقی فیملی سسٹم کے اندر بہوؤں کو تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی ہے، انہیں جہیز کے تانے دیے جاتے ہیں، انہیں جوائنٹ فیملی سسٹم کی ٹاکسیسٹی کو ایبزارب کرنے کا کہا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا، آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب ریل گاڑی ایجاد ہوئی تو اسے حرام قرار دیا گیا، جب ٹیلی ویژن آیا تو اسے حرام کہا گیا، جب کیمرہ آیا تو اسے حرام کہا گیا، جب لاؤڈ سپیکر آیا تو اسے حرام کہا گیا، جب پرنٹنگ پریس آیا تو اسے حرام کہا گیا، لیکن خیر بعد میں علماء نے اس کے خلاف بھی اجتہاد کیا۔ لیکن یہ جو جہیز کا مطالبہ ہے، جو ایک کانسٹنٹ ایک ٹاکسیسٹی کا باعث بن رہا ہے ہمارے معاشرے میں، اس کے خلاف جس طرح آپ نے اپنی ایک بہت قوی آواز بلند کی ہے، لیکن بقیہ لوگوں کی جانب سے ضیاء صاحب آپ جیسی آواز کیوں نہیں آتی؟ دیکھیے، آپ کہہ رہے تھے کہ اویئرنیس، جب آئین موجود ہے اور یہ آئین میں موجود ہے کہ 16 سال سے چھوٹی بچے کی شادی نہیں ہو سکتی، ایگزیکٹلی، اور سندھ میں 18۔ فاطمہ جو میری بہن ہے، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کی مرکز میں بھی حکومت ہے، اور جس صوبے میں عالم دین نے شادی کی ہے وہاں بھی آپ کی حکومت ہے، تو آپ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ عمل میں نے نہیں کرنا، نافذ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، آپ دائیں بائیں تو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، آپ کریں، لیکن گرفت کس نے کرنی ہے؟ جب ہماری بہن نے جو آئین بتایا، آئین موجود ہے، اب ساری چیزیں ایک عالم دین کے اوپر ڈال دینا یہ بھی نامناسب ہے۔ ہر طبقے، ہر طرف سے آواز اٹھنی چاہیے، وکلا نے اپنا کام کرنا ہے، عالم دین نے اپنا کرنا ہے، میڈیا نے اپنا کام کرنا ہے، اور سب سے جو ضروری عمل ہے وہ یونیورسٹی، اسکول اور کالج کی لائف ہے، کہ جہاں بچیاں اور بچے اکٹھے پڑھتے ہیں، جہاں الگ الگ پڑھتے ہیں، ان کو بتایا جائے۔ ہم بنیاد کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، اور جہاں تک اپنے حلال اور حرام کی بات کر رہے ہیں، انہیں کیا بتایا جائے یونیورسٹی میں؟ ان میں بتایا جائے کہ بھئی جہیز نہ لڑکے نے ڈیمانڈ کرنی ہے اور نہ بچی نے ڈیمانڈ کرنی ہے، جو والدین اپنی لڑکی والے بھی تو ضیاء صاحب کہتے ہیں نا 2 لاکھ روپے سیلری ہونی چاہیے، 3 لاکھ روپے سیلری ہونی چاہیے، سرکاری ملازم ہونا چاہیے، اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جو لڑکی والے کی شرائط ہے اس پر ایگزیکٹلی کوئی بات نہیں کرتا۔ آپ کے سسرال نے پوچھا تھا آپ کی تنخواہ؟ نہیں سر، ذاتیات سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں کہ لڑکی والے بھی تو مطالبے کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو ڈیولپ کرنا ہے، ڈیولپ 70 سال میں نہیں ہوتی چیزیں۔ ہمیں نہ اسلام خالص ملا، نہ ہمیں جمہوریت خالص ملی، نہ ہمیں آمریت خالص ملی، کوئی چیز خالص تو معاشرے کو ملنے دینا۔ اور ملکوں کی جو آخری بات میں آپ بات ہوں، ملک 70 سال میں نہیں بنتے، بن جاتے ہیں کہ سمت درست ہو، سمت درست ہوگی۔ میرے خیال میں ملک کی جو عمر ہے کم از کم 500 سال کے بعد۔ لیکن سنگاپور 1965 میں آزاد ہوا تھا اور آج پاکستان سے 500 سال آگے پہنچ چکا ہے۔ ناظرین، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ اختتام کی جانب لے کر جائیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، آج ہم نے سارا پروگرام کیا جہیز کے حوالے سے، لیکن ضیاء صاحب جب تصویر کا دوسرا رخ دیکھا جائے تو لڑکی والوں کی جانب سے بھی تو مطالبات کیے جاتے ہیں نا کہ لڑکے کے اندر بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے، اس کا انکم سلیب یہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ کیسے غلط ہے ضیاء صاحب؟ بیلنس اسلام میں بہت ضروری ہے، اعتدال اسلام نے دیکھیں رکھے ہیں۔ ایک کوئی بھی نماز دیکھیں، فجر لے لیں کہ 2 فرض ہیں اور 2 سنت ہیں، ظہر لے لیں 4 فرض ہیں اور باقی سنت اور نفل ہیں، اسی طرح باقی نماز۔ فرض نکاح ہے، اور نکاح اسی لڑکے سے فرض نہیں ہے کہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، یا ایسا خاندان لڑکی والے یہ کوئی بھی، بھئی اچھا مناسب رشتہ دیکھیں۔ ایک مرد یا ایک لڑکا وہ ایک ہی نہیں ہے، یا ایک لڑکی وہ ایک لڑکی نہیں ہے، یا وہ خاندان ایک خاندان، پوری دنیا پڑی ہوئی ہے۔ ہمیں وہاں ترجیح دینی چاہیے نکاح کو، کہ جہاں بندے کو یہ پتہ ہو کہ میں اس خاندان، اس بیوی، اس خاوند کے ساتھ چل سکتا ہوں۔ اور اسلام نے اس بات کی بھی اجازت دی اور ناپسند اس کو سمجھا کہ طلاق کی سہولت موجود ہے، اور طلاق کی جو اعداد و شمار ہیں وہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن جب لڑائی، مار کٹائی اور قتل و غارت خدا نخواستہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ بیویاں خاوند قتل کر دیتی ہیں اور خاوند بیویوں کو، تو ہمیں اس وقت سے بچنے سے پہلے یا تو نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے، یا جو ہی پتہ چلے دونوں سائیڈوں سے تو پھر ہمیں طلاق کی طرف آنا چاہیے۔ اور وہ لڑکے یا لڑکی
جو طلاق یافتہ ہوں ان کو بھی بری نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. آخری سوال ناہید آپ سے, اس لیے نہیں دیکھنا چاہیے کہ پتہ نہیں کس طرح انہوں نے اس کو فیس کیا. آخری سوال ناہید آپ سے کہ جس انڈو پاک کلچر میں ہم رہتے ہیں, جہاں پر مہندی کی رسم ہوتی ہے, بارات لے جائی جاتی ہے, وہاں پر جہیز کے حق میں دلیل یہ بھی دی جاتی ہے کہ وہ جو جہیز کا سامان ہوتا ہے وہ لڑکی کو اگلے گھر میں اپنائیت کا احساس دلاتا ہے اور اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی ویل وشز اس کے ساتھ ہیں, اور یہ اس کو سیٹل ڈاؤن کرنے میں, اس ٹرانزیشن میں ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. نہیں اگر ہیلپ فل ہوتا ہے تو ضرور ہوتا ہوگا, لیکن ماں باپ کی اس کے بغیر بھی ان کے ساتھ بہت دعائیں ہوتی ہیں اور سپورٹ ہوتی ہے, اور یہ چیز ہمیں لائف ٹائم تک چلتی رہتی ہے. ماں باپ تو ہمیشہ بیٹیوں کو دیتے ہی رہتے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس جو آپ نے ٹوسٹ کر کے یہ بات کی ہے, یہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے. جو چیز ماں باپ نے دے دی, اپنی خوشی سے دے دی, وہ اس بیٹی کی ہے اور اینڈ تک اس کے ساتھ ہی رہے گی. میں اپنی بہنوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں, چونکہ آپ نے کہا وقت ختم ہو رہا ہے, کہ خدا را یہ جان بہت قیمتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ایک ہی زندگی دی ہے. جب آپ ایک رشتے میں چلی جاتی ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ نہیں سیٹلمنٹ ہوتی ہے اور آپ کی جان کو خطرہ ہے, تو پلیز آپ علیحدگی اختیار کریں, ماں باپ کے پاس آ جائیں. نہیں تو گورنمنٹ نے شیلٹر ہومز بنائے ہیں, دارالامان بنائے ہوئے ہیں, آپ کے پاس بہت زیادہ جگہیں مل جائیں گی. لیکن اس طرح سے خودکشی مت کریں, اپنی اور کسی اور کی بھی جان مت لیں. ناہید بیگ, بہت بہت شکریہ. ضیاء الحق نقشبندی صاحب, بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے ہمارے ساتھ موجود تھی ٹیلی فون لائن پہ بھی خاتون. ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. پروگرام دیکھنے کے لیے شکریہ.